ذرا سوچئے، ایک ایسی تہذیب جو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر اور میسوپوٹامیہ جیسی عظیم تہذیبوں کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، لیکن پھر اچانک جیسے تاریخ کے صفحات سے مٹی گئی۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں تاریخ کے سب سے بڑے اور پراسرار رازوں میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام پرانی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی پہیلی ہے، ایک ایسی تہذیب جس نے شاید جدید دنیا کی بنیادوں میں اپنا حصہ ڈالا اور پھر خود ہی گمنامی کے اندھیروں میں کہیں کھو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں اس بھولی بسری تہذیب کا سراغ ملا کیسے؟ یہ کہانی خود بھی بڑی دلچسپ ہے، کوئی ایک دو دن کی نہیں بلکہ تقریباً ایک صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں کچھ متجسس مسافروں اور ماہرین نے دھیرے دھیرے اس راز سے گرد ہٹائی۔ تو جناب، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 1829 میں، جب ایک برطانوی مسافر چارلز میسن نے ان کھنڈرات کو پہلی بار دیکھا اور ان کا ذکر کیا۔ لیکن اس راز سے پوری طرح پردہ اٹھنے میں تقریباً ایک صدی لگ گئی۔ اصل کہانی شروع ہوئی 1920 کی دہائی میں، جب ہڑپا اور پھر موہنجو داڑو جیسے شہروں کی کھدائی شروع ہوئی۔ تب جا کر دنیا کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے گاؤں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تہذیب کے مراکز تھے۔ اور پھر 1924 میں جان مارشل نے باضابطہ طور پر دنیا کو بتایا کہ ایک پوری کی پوری گمشدہ تہذیب دریافت ہو چکی ہے۔ اچھا، تو جب ان شہروں کو کھودا گیا تو ماہرین کو وہاں سے ملا کیا؟ جو شواہد سامنے آئے وہ سچ میں حیران کر دینے والے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی تصویر دنیا کے سامنے رکھی جو اپنے وقت سے بہت بہت آگے تھا۔ سب سے پہلے تو ذرا اس تہذیب کے پھیلاؤ کا اندازہ لگائیے۔ یہ تقریباً 12.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کے بھارت، پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ ذرا سوچئے، یہ رقبہ مصر اور میسوپوٹامیہ کی تہذیبوں کے کل رقبے سے بھی بڑا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ ان کی شہروں کی منصوبہ بندی تو بس کہمال تھی۔ سڑکیں بالکل سیدھی ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کاٹتی ہوئیں، مکانات ایک ہی سائز کی پکی اینٹوں سے بنے ہوئے۔ اور اب آتی ہے سب سے حیران کن بات، ہر ایک گھر میں اپنا نجی باتھ روم اور ٹوائلٹ موجود تھا، اور یہ سب گھر ایک بہت ہی جدید زیر زمین سیوریج سسٹم سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم آج سے 5000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سہولت تھی جو دنیا کے بہت سے حصوں میں صدیوں بعد تک بھی عام نہیں ہو سکی تھی۔ یوں سمجھیں کہ ان کا سیوریج اور واٹر مینجمنٹ کا نظام اتنا زبردست تھا کہ اس نے صفائی ستھرائی کا ایک ایسا معیار قائم کیا جسے دوبارہ حاصل کرنے میں دنیا کو ہزاروں سال لگ گئے۔ جب ہم وادی سندھ کا موازنہ اس دور کی دوسری تہذیبوں جیسے مصر اور میسوپوٹیمیا سے کرتے ہیں تو اس کا منفرد پن اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جہاں مصر میں فرعونوں کے بڑے بڑے مقبرے اور جنگوں کے ثبوت ملتے ہیں، وہیں وادی سندھ میں امن اور برابری کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی شاہی محل ملا، نہ ہی ہتھیاروں کے بڑے بڑے ذخائر۔ یہ لوگ دنیا میں کپاس اگانے والے پہلے انسان تھے، اور ان کی تجارت میسوپوٹیمیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جو جنگ پر نہیں بلکہ تجارت اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتی تھی۔ ہم نے ان کے شہروں سے، ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ایک جگہ آ کر ہماری تحقیق جیسے رک سی جاتی ہے، اور وہ ہے ان کے اپنے الفاظ۔ وادی سندھ کے لوگوں نے جو سب سے بڑا سراغ پیچھے چھوڑا وہ ایک ایسی زبان ہے جسے ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے روزیٹا سٹون کی مثال لیتے ہیں۔ مصری تحریر کو اس لیے پڑھا جا سکا کیونکہ ماہرین کو ایک ایسا پتھر ملا جس پر ایک ہی پیغام 3 الگ الگ زبانوں میں لکھا تھا، جن میں سے ایک قدیم یونانی زبان تھی جس سے وہ پڑھنا جانتے تھے۔ بس یہی ان کے لیے چابی ثابت ہوئی۔ وادی سندھ کی تحریر کے لیے ہمیں آج تک ایسی کوئی چابی، کوئی روزیٹا سٹون نہیں ملا۔ ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم بالکل ہی کچھ نہیں جانتے۔ ماہرین نے کچھ چیزوں کا اندازہ لگایا ہے، جیسے کہ یہ تحریر دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی اور اس میں تقریباً 400 مختلف علامتیں ہیں۔ یہ غالباً لوگوں سلیبک ہے، مطلب کچھ علامتیں پورے لفظ کو ظاہر کرتی ہیں جیسے مچھلی، اور کچھ صرف ایک آواز کو جیسے با یہ کا۔ لیکن ان علامتوں کو ملا کر کون سے الفاظ بنتے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، یہ اب بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ ایک ایسی زبان جسے پڑھا نہ جا سکے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راز ہے، لیکن اس سے بھی بڑا راز تو خود اس تہذیب کا انجام ہے۔ آخر اتنا ترقی یافتہ، اتنا منظم معاشرہ ختم کیسے ہو گیا؟ ذرا تصور کیجئے، وہ شاندار شہر جو صدیوں سے ترقی کر رہے تھے اچانک بکھرنے لگے۔ ان کی صاف ستھری گلیاں گندی ہونے لگیں، تجارت ٹھپ ہو گئی، اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے لگے۔ 1700 قبل مسیح تک موہنجوداڑو جیسے عظیم شہر تقریباً بھوتوں کے شہر بن چکے تھے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ اس پر ماہرین میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، 3 بڑے نظریات ہیں۔
पहला नजरिया है मौसमियाती तब्दीली का। हो सकता है मॉनसून का निज़ाम बदल गया हो और दरिया सूख गए हों। दूसरा नजरिया कुदरती आफात का है, जैसे कोई बड़ा जलजला या तबाहकुन सैलाब। और तीसरा नजरिया किसी बैरूनी हमले का है। हर नजरिए के हक में कुछ ना कुछ सबूत तो हैं, लेकिन कोई भी अकेले पूरी कहानी नहीं समझा पाता। सच शायद इन सब का कोई मजमुआ ही हो। तो ये गुमशुदा दुनिया हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ तारीख का एक मामला नहीं है। ये हमें एक याद दहानी करवाती है कि बड़े से बड़ा तरक्की याफ्ता मुआशरा भी माहौलियाती तब्दीलियों और दूसरे अवामिल के सामने कितना कमज़ोर हो सकता है। इस राज को खोलने की ख्वाहिश आज भी इतनी ही शदीद है। हाल ही में भारत की एक रियासत ने यह ऐलान किया है कि जो कोई भी वादिय सिंध की इस तहरीर को कामयाबी से पढ़ लेगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि ये कदीम पहेली आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये तहरीर ही दरअसल इस तहजीब की खामोश आवाज़ है। इसमें उनके अकायद, उनकी तारीख और शायद उनके ज़वाल की असल वजह भी छुपी हो सकती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम कभी उनकी इस आवाज़ को सुन पाएंगे? ये एक ऐसा राज है जिसके जवाब का इंतज़ार शायद पूरी दुनिया कर रही है।